کیوں کہ میں نے بتایا کہ یہ طریقہ تھی وہ آپ کی روح کو ایسا پاکیزہ کر دے گی کہ آپ کو نماز میں وہ مزہ آئے گا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کیا فرمایا کہ کبھی میرا دل گھبراتا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، تو اللہ اکبر کر کے اللہ کی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. اور کبھی دل کرتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، تو میں سوچتا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے کا تو سارا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ نماز میں کھڑا ہونا اللہ سے باتیں آپ کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. یہ تعلق کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیوریفیکیشن آف ہارٹس اللہ کے نبی نے جو دلوں کو بنا دیا، کیونکہ صحابہ کے دلوں پر ہی محنت کی ہے. یہ دنیا کے ساز و سامان کی تو بات ہی کبھی نہیں کی. کیوں؟ وہ تو مقدر کے ساتھ ہے، مقدر میں جو لکھا وہ ملنا ہی ملنا ہے، وہ ادھر ادھر ہونے والا نہیں. جو تقدیر میں لکھا وہی ملے گا، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملے گا. اور یہ فیصلہ تو اس وقت ہو چکا جب رحم مادر میں نطفہ ٹھہرا، اسی وقت فیصلہ ہو گیا. فرشتے نے رشتے سے لے کے اندر رحم مادر میں داخل ہوا، اللہ سے پوچھا وہ مر رزق، یا اللہ اس کا کتنا رزق لکھنا ہے؟ اللہ فرمایا اتنا لکھ دے، بس وہ لکھ دیا. یہ تو ہماری دل کی تسلیاں ہیں کہ اللہ میاں ہمیں بڑا کاروبار دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ملینئر ہو گیا بھائی. وہ آپ نے ہونا ہی تھا ملینئر. کاروبار کو تو ایک شکل بنا دی، ورنہ ویسے آپ کو لوگ کہیں گے یار مال کہاں سے آپ مشکوک ہے، انکم ٹیکس والے پیچھے لگ جائیں گے. یہ اللہ میاں اب ایک نے مالدار بنا، امریکہ بھیج دیا اللہ نے. اب پاکستان میں اگر یہ ملینئر ہو جاتا تو وہ کیا ہوتا، انڈیا میں ہو جاتا، بنگلہ دیش میں ہو جاتا، پیچھے پڑ جاتی ساری ایجنسیاں کہ بھائی یہ کہاں سے بنایا ہوا. تو اللہ میاں نے ایسا سبب بنایا کہ امریکہ گیا. اب امریکہ وہ رزق ہے، اب پیچھے پلازے بنا رہا ہے، کچھ بنا رہا ہے. کہتا وہ اچھا فارن باہر کا پیسہ بھی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نہیں، انکم ٹیکس بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب اللہ کی یہ ظاہری اسباب دکھاتا ہے، صورتیں، لیکن پیچھے حقیقتیں کچھ اور ہیں، کیونکہ تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے.